عزیز طلبہ اس کا ایک انٹرنیشنل کہہ لیں، سب سے بڑا فارمولہ کہہ لیں اور بہترین طریقہ کار جو دیر پا ہے وہ یہی ہے، غور سے سنیے گا میری بات کو، کہ جب آپ تاریخیں ایک دفعہ یاد کرتے ہیں اس کے بعد آپ اسے چھوڑ دیتے ہیں تو وہ جلد آپ کو بھول جاتی ہیں۔ اس کا بہترین طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک دفعہ یاد کسی تاریخ کو کرنے کے بعد کچھ وقفے کے ساتھ اسے پھر دہرائیں، پھر کچھ وقفے کے ساتھ اسے دہرائیں۔ آپ نے غور کیا ہوگا کہ کلاس کے اندر بھی میں آپ کو پڑھاتے ہوئے تاریخیں بار بار ریپیٹ کرتا ہوں، بار بار آپ سے ریپیٹ کرواتا ہوں۔ اس کا ایک مقصد ہوتا ہے، مقصد یہ ہوتا ہے کہ جتنی دفعہ بھی آپ اسے ریوائز کریں گے، ریپیٹ کریں گے، تاریخ کو دہرائیں گے اپنے مائنڈ کے اندر بار بار، وہ دیر تک آپ کو یاد رہے گی، کبھی بھی نہیں بھولے گی۔ 14 اگست آپ کو نہیں بھولتی، اپنی ڈیٹ آف برتھ آپ کو نہیں بھولتی، اس طرح سے امپورٹنٹ ڈیٹس ہوتی ہیں جس میں چھٹیاں وغیرہ آتی ہیں یا مختلف تاریخیں ہوتی ہیں، وہ آپ کو نہیں بھولتی۔ کیوں نہیں بھولتی؟ کیونکہ وہ انکانشیسلی نہ چاہتے ہوئے بھی یا عموماً وہ ڈسکس ہو رہی ہوتی ہیں، ہم لوگوں کے زبانوں سے سن رہے ہوتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ریوائز ہو رہی ہوتی ہیں، ریپیٹ ہو رہی ہوتی ہیں، اس لیے ہمیں بھولتی نہیں ہیں۔ عزیز طلبہ آپ یہی کریں گے کہ ان تاریخوں کو، جس طرح سے یہ 1913 عیسوی ہے، 30 سپتمبر 1947 عیسوی ہے، ان کو وقفے وقفے سے آپ ریپیٹ کریں گے، خود بھی کریں گے، اور جب کلاسز باقاعدہ شروع ہوں گی تو پھر میرا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ میں آپ کو بار بار تاریخیں ریپیٹ کرواتا ہوں۔ میں اسٹوڈنٹ سے پوچھتا رہتا ہوں کہ فلاں تاریخ بتاؤ، فلاں تاریخ بتاؤ۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی کو نہیں بھی پتا وہ سنے تو اس کے مائنڈ میں ایک دفعہ رہ جائے گی، 2 دن رہے گی، 3 دن رہیں گی، 3-4 دن کے بعد میں پھر ریپیٹ کرواتا ہوں، پھر ریپیٹ کرواتا ہوں، تاریخیں دیر تک یاد رہیں گی۔ تو آپ کے کوسچن کا جواب آنس یہ ہے، آپ کے کوسچن کا، کہ تاریخیں یاد رکھنے کا آسان طریقہ ان کو ریپیٹ کرنا ہے، ان کو ریوائز کرنا ہے، انہیں بار بار اپنے ذہن کے اندر دہرانا ہے، تو پھر وہ ذہن جو ہے نا آپ کا مائنڈ پک کر لے گا، دیر تک یاد رہیں گی۔ تو عزیز طلبہ اینڈ پہ آپ ان کی شہادت لکھیں گے، یہ جو 16 غالباً لیاقت علی خان کی ڈیٹ آف ہے 16 اکتوبر ہے، 16 اکتوبر 1951 1951 عیسوی، لیاقت باغ، راول پنڈی۔ یہ آنس بھی تھا اگر آپ کو یاد ہو، کوسچن تھا اسائنمنٹ کے اندر، لیاقت علی خان کو کب اور کہاں شہید کیا گیا؟ لیاقت باغ راول پنڈی میں 16 اکتوبر 1951 عیسوی کو۔ تو غالباً اس شخصیت کا نام بھی پوچھا تھا جو آپ کی بک کے اندر موجود ہے۔ تو عزیز طلبہ اس طرح سے یہ ہماری 5 اسائنمنٹس تھی جن سے متعلق میں نے آپ کو گائیڈ لائن دی ہے۔ گائیڈ لائن مطلب آپ سے ڈسکشن کی ہے، آپ کے جو کوسچنز ہم تک پہنچے تھے یا آپ کو جہاں مشکلات درپیش تھیں یا آ سکتی تھیں مشکلات، ان کو حل کرنے کی کوشش کی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے میری باتوں کو غور سے سنا ہوگا، سمجھنے کی کوشش کی ہوگی۔ 2 منٹ کے اندر میں شارٹلی آپ کو پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ 5 اسائنمنٹس 2 لانگ کوسچنز پر مشتمل تھیں لاسٹ ویک۔ پہلا کوسچن قائد اعظم سے متعلق، دوسرا لیاقت علی خان سے متعلق۔ ان کو لکھنے کا طریقہ کار سیم ہے، سب سے پہلے شخصیت کا انٹروڈکشن ہے اور اس کے بعد ان کی سروسز ہیں۔ اسی طرح سے لیاقت علی خان کا انٹروڈکشن اور اس کے بعد ان کی سروسز۔ ان کے اندر جو MCQ شارٹ کوسچن اسائنمنٹس کے اندر دیے گئے تھے، ہیڈنگز کے اندر سے تھے، میٹیریل مواد لانگ کوسچنز کے اندر سے تھے، تو وہ جہاں جہاں تھے آپ کو پرابلم آ رہے تھے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس گفتگو کو غور سے سن چکے ہوں گے اور سمجھ گئے ہوں گے۔ جو چیزیں آپ کے پاس محفوظ نہیں ہیں انہیں محفوظ کرنے کی، ریٹن فارم میں لکھنے کی کوشش کریں۔ جب آپ ریٹن فارم میں لکھیں گے تو آپ کے پاس وہ پرماننٹلی محفوظ ہو جائیں گی، بوقت ضرورت آپ کے کام آئیں گی۔ پھر کلاس کے اندر بھی ہم انہیں ڈسکس کریں گے۔ جب ٹیسٹ آپ کا ہوگا اس منتھ کے اینڈ پر، اس میں بھی آپ کے کام آئیں گی۔ انہی چیزوں میں سے آپ کا ٹیسٹ ہوگا۔ ساتھ ساتھ یاد کیجئے، فوکس کیجئے۔ اگر کوئی پرابلم ہو تو واٹس ایپ پر ہم سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ مجھے اجازت دیں، پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔